من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہ. کہہ رہے ہیں کہ میراث میں وہ اولا ہے، یا یہ کہیں کہ غسل میں یا ان احکام میں وہ اولا ہے جو میراث میں اولا ہے. میت کے لیے کون اولا ہے؟ جو میراث میں اولا ہے، وہی غسل دینے میں اولا ہے. یا احکام میت میں وہی اولا ہے جو میراث میں اولا ہے. بھائی مانا کہ وارث اولا ہے اس شخص سے جو وارث نہیں ہے، صحیح، اور اگرچہ قریبی کیوں نہ ہو لیکن وارث اولا ہے. اور اگر متعدد ہو جائے، مثلا وارث مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو مرد اولا ہے عورتوں سے، مکلف اولا ہے غیر مکلف سے، باپ اولا ہے بیٹے سے اور جد سے، دادا سے اور بیٹے سے. شوہر اولا ہے اپنی یعنی زوجہ سے مطلقاً. تمام احکام میت میں شوہر جو ہے وہ اولا ہے تمام احکام میں مطلقاً، اور زوجہ چاہے دائم ہو یا منقطع ہو کوئی فرق نہیں ہے، صحیح. اور چاہے زوجہ جو ہے وہ حرہ ہو یا اما ہو، کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اخبار جو ہیں جو اس بارے میں آئی ہیں خبریں وہ مطلق ہیں. اور غاسل اور میت کے درمیان مساوات ہونی چاہیے. یعنی اگر مرد کی میت ہے تو غسل دینے والا مرد ہونا چاہیے، اگر میت عورت کی ہے تو غسل دینے والی عورت ہونی چاہیے، یعنی مساوات ہونی چاہیے. یہی بیان کر رہے ہیں آج کے اس میں تقریباً اولا بمیراثی اولا بحکام. جو میراث میں اولا ہے وہی احکام اموات میں اولا ہے، غسل دینے میں، کفن پہنانے میں، نماز پڑھنے میں. غسل دینے میں، کفن پہنانے میں، حنوط کرنے میں اور نماز میں وہی اولا ہے جو میراث میں اولا ہے. بمعنی ان الوارث اولا بمن لیس بوارث وان کان قریبا. یعنی وارث اولا ہے اس سے کہ جو وارث نہیں ہے، اگرچہ وہ قریبی کیوں نہ ہو، اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو قریبی، لیکن اولا وارث ہے. ثم ان اتحد الوارث واختص. پھر اگر وارث جو ہے وہ مثلا متحد ہوں تو جس سے جو خاص ہے ان میں وہ اس میں جو ہے وہ آگے بڑھے گا. وَإِن تَعَدَّدَ، یعنی اگر وارث ایک ہے تو اس سے خاص ہے، وہ اتحاد نہیں، وارث اگر ایک ہے، اگر وارث ایک ہے تو اس سے خاص ہے، وہ آگے بڑھے گا اور تغسیل و تکفین و حنوط اور نماز وغیرہ کو انجام دے گا. وَإِن تَعَدَّدَ فَالذَّكَرُ أَوْلَىٰ، یعنی اگر وارث ایک ہی ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں، اسی سے خاص ہے، وہی انجام دے گا تمام احکام کو. لیکن اگر متعدد ہیں تو ذکر اولا ہے انثیٰ سے، ذکر اولا ہے انثیٰ سے، یعنی مرد اولا ہے خواتین سے. والمکلف من غیرہ، اور مکلف اولا ہے غیر مکلف سے، مکلف اولا ہے غیر مکلف سے. والابو من الولد والجد، اور باپ اولا ہے بیٹے سے اور دادا سے. کس سے اولا ہے باپ؟
میت کے بیٹے سے اور میت کے دادا سے. والزوج اولا بزوجتہ مطلقاً, اور زوج اولا ہے اپنی زوجہ سے مطلقاً. مطلقاً سے مراد چاہے بیوی دائمہ ہو یا منقطع ہو, کنیز ہو یا آزاد ہو. فی جمیع احکام المیت, تمام احکام میت میں. ولا فرق بین الدائم والمنقطع, اور کوئی فرق نہیں ہے دائم اور منقطع. ویجب المساوات, اور واجب ہے مساوات کا ہونا بین الغاسل والمیت, میت اور غسل دینے والے میں مساوات کا ہونا واجب ہے, یعنی ایک جیسے ہونے چاہیے. کیا میں مساوات فی رجولیت والانوثیہ, انوثیہ رجولیت میں اور انوثیت میں, یعنی مرد مرد کو غسل دے اور عورت عورت کو غسل دے. فَإِذَا كَانَ الولی مخالفا للمیت اذن للمماثل, یعنی اگر ولی میت کا مخالف ہو تو پھر کون غسل دے گا؟ مماثل غسل دے گا. اگر ولی مخالف ہے تو غسل کون دے گا؟ مماثل. لا ان ولایتہ تسقط, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو ولایت ساقط ہو جائے گی. اذا منافات بین الاولویہ و عدم المباشرہ, اس لیے کہ اولویت اور عدم المباشرت میں منافات نہیں ہے. وقید برجولیہ لئلا یخرج تقصیر کل من رجل المرأة ابن 3 سنین بنتے, اور رجولیت سے قید کیوں کیا؟ تاکہ خارج نہ ہو جائے غسل جو ہے مثلا دینا ہر ایک کا, مرد یا عورت کا, ابن 3 سنین بنتے ہی, یعنی 3 سال سے کم کے بچے کو غسل دینے میں. ہاں, قید اس لیے کیا رجولیت سے تاکہ خارج نہ ہو جائے غسل جو ہے وہ دینا مرد کا یا عورت کا 3 سال کے بچے یا بچی کو. مثلا مرد 3 سال کی بچی کو دے سکتا ہے اور مرد جو ہے عورت 3 سال کے بچے کو, 3 سال سے کم کے بچے کو دے سکتی ہے. لانتفاع وصف رجولیہ بالمغسل الصغیر, اس لیے کہ اس بچے میں جو 3 سال کا بچہ یا بچی ہے اس میں جو صفت رجولیت ہے وہ ختم ہے, منتفی ہے. وہاں 3 سال کا بچہ ہے اس میں کیا رجولیت ہے, منتفی ہے. وما ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفى, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کلام قصور سے خالی نہیں ہے, اس میں تقصیر ہے, کلام میں قصر ہے. کیا؟ کیونکہ بچہ تو صحیح ہے مگر بچی تو خارج نہیں ہوتی اس چیز سے. بچہ تو خارج ہو جائے گا تو 3 سال کا ہے, اس میں رجولیت سے خارج ہے, لیکن بچی خارج نہیں ہوتی. کمال آیا افقا. وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ, مماثلت کے اعتبار صرف اور صرف غیر زوجین میں ہے, میاں بیوی میں نہیں ہے. فَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا تَغْسِيلُ صَاحِبِهِ, پس ان میں سے ہر ایک کے لیے, دونوں میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے ایک دوسرے کو دھونا. میت بیوی کی ہے تو مرد دے سکتا ہے, میت شوہر کی ہے تو عورت دے سکتی, بیوی دے سکتی ہے. فالزوج بالاولوی بالولایا والزوجہ معها, فالزوج بالولایا, زوج جو ہے ولایت کی وجہ سے, والزوجہ معها, اور زوجہ بھی اگر وہ ولایت ہے اس کے یہاں, یعنی کوئی اور وارث نہیں ہے, میراث صرف اس کی ہے تو وہی ہے, سب پھر وارث میں کوئی ہے. اور باذن الولی, یا جو اس کام کو انجام دے وہ ولی کی اجازت سے, یعنی وارث کی اجازت سے انجام دے سکتا ہے, یعنی جو انجام دے اس کام کو وہ وارث کی اجازت سے انجام دے سکتا ہے. والمشہور انه من وراء الثياب, مشہور یہ ہے کہ وہ غسل دے کپڑے کے پیچھے سے. کون؟ المشہور انه من وراء الثياب, اور مشہور یہ ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے کپڑے کے پیچھے سے.
وَإِنْ جَازَ النَّظَرُ، اگرچہ نظر جائز ہے، کیا ہے وَإِنْ جَازَ النَّظَرُ، اگرچہ نظر جائز ہے، یعنی اس میں بھی اختلاف ہے نظر میں کہ کیا شوہر اپنی بیوی کے مرنے کے بعد مثلا نظر کر سکتا ہے، صحیح اختلاف ہے، بعض نے اس میں منع کیا ہے، بعض نے کہا جائز ہے۔ فَيُغْتَفَرْ الْأَصْلُ ہونا، جس وقت پر یعنی پردے کے پیچھے کپڑے کے پیچھے سے غسل دیا جا رہا ہو تو وہاں پر کپڑے نچوڑنا، جیسے کپڑا نچوڑا جاتا ہے باقی اور جو یعنی ساتر ہوتے ہیں عورت کے لیے مطلقاً، چاہے مطلقاً یعنی چاہے غسل دینے والے مماثل ہوں یا نہ ہوں، یعنی چاہے غسل دینے والا اور مغسول جسے غسل دیا جا رہا ہے وہ ایک نہ بھی ہو، کیونکہ وہ کپڑا نجس ہو جاتا ہے جو خرقہ اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے میت کے، جس سے شرمگاہ کو چھپایا جاتا ہے تو نجس ہو جاتا ہے، تو یہاں پر جو ہے اس کو نچوڑا جائے گا۔ اگر کپڑے کے پیچھے سے غسل دیا جا رہا ہے یا جائز ہے تو پھر وہ کپڑا جو میت کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کو نچوڑنا جائز کی حاجت نہیں ہے، نچوڑنے کی حاجت نہیں ہے، اور یہ مغتفر ہو یعنی ضرورت نہیں ہے، معاف ہے وہ الاسر، یہاں یعنی نچوڑنا گناہ یہاں پر، پھر صوب کپڑے کو نچوڑنا جو پڑا ہوا ہے، کما یغتفر فی الخرقہ ساتر عورت مطلقاً، جیسے کہ مثلا معاف ہے نچوڑنا اس کپڑے کا جو شرمگاہ کے اوپر پڑا ہوا ہے مطلقاً، مطلقاً یعنی چاہے غسل دینے والا اور جسے غسل دیا جا رہا ہے ایک ہو یا ایک جیسا نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا جو کپڑا یعنی جو انسان پردے کے پیچھے سے کپڑے کے پیچھے سے غسل دے رہا ہے اس کو یہاں پر اس کو نچوڑنے کی حاجت نہیں ہے، جیسے کہ مطلقاً اس کپڑے کو نچوڑنے کی حاجت نہیں ہے جو غسل دیتے ہوئے میت کی شرمگاہ پر ڈالا جاتا ہے۔ کون سا کپڑا کہ کون سا مطلقاً، مطلقاً سے مراد یعنی چاہے مماثل ہو یا مماثل غسل دے رہے ہوں یا غیر مماثل غسل دے رہے ہوں، کب جب اس کپڑے کا نچوڑنا ممکن نہ ہو، یعنی یہاں پر جو ہے جاری کیا جائے گا وہ قاعدہ کہ جہاں پر کپڑے کا نچوڑنا ممکن نہ ہو، تو گویا یہاں پر نچوڑنا بس ممکن نہیں ہے، یہ جاری کرتے ہوئے مجرا مالا یمکن اثر ہو، اس چیز کو یا اس قاعدے کو کہ جہاں پر نچوڑنا ممکن نہ ہو، یہاں پر بھی وہی جاری کریں گے۔ کہیں بلا فرق بالزوجۃ بین الحرۃ والامہ، کوئی فرق نہیں ہے کہ بیوی جو ہے وہ حرہ ہو یا امہ ہو یعنی کنیز ہو، فالمدخول بہا وغیرہا، مدخول بہا ہو یا غیر مدخول، اس کے ساتھ جمع ہوا ہو، وطی ہوئی ہو یا وطی نہ ہوئی ہو، جمع نہ ہوا ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ والمطلقہ رجعیہ زوجہ، اور جو مطلقہ رجعیہ ہے وہ زوجہ ہے، وہ مطلقہ جو رجیہ ہے جو طلاق میں ہے عدت کر رہی ہے، صحیح ہے، تو وہ کیا ہے، وہ تو زوجہ ہی کے حکم میں ہے، زوجہ ہے وہ، بخلاف البائن، بائن کے برخلاف، یعنی رجعیہ زوجہ کے حکم میں ہے، یعنی ایک عورت کو طلاق دی گئی اور وہ طلاق کی عدت کر رہی ہے، بیچ میں شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گی، عدت وفات کی کرے گی، تو وہ تو ایسی ہے جسے زوجہ ہو، بخلاف البائن، بائن کے برخلاف، یعنی جس کو طلاق بائن ہو گئی ہے وہ نہیں ہے، لیکن طلاق رجیہ والی زوجہ ہے۔ ولا يقضى قضاء العدہ فی جواز التقصیر عندنا، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ عدت جو ہے وہ مثلا کہہ رہے ہیں کہ ولا يقضى، اور کوئی یعنی قضاء نہیں
کہ عدت گزرنے کے بعد بھی جائز ہے غسل دینا، بعد انقضاء عدت کے بعد جائز ہے غسل دینا ہمارے یہاں، ہمارے نزدیک، یعنی فقہاء امام نزدیک جس کہا نا، دیکھو یہ بات گزر چکی کہ مطلقہ رجیہ حکم زوجہ میں ہے، بس اگر جو ہے وہ مر جائے زوج اثناء عدت میں، یعنی وہ عدت کر رہی ہے اور اس کا شوہر وفات پا جائے، گزر جائے، تو یہاں پر جو ہے عدت طلاق منہدم ہو جائے گی اور اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی طلاق مطلقہ رجیہ کہہ کے حکم ہے، زوجہ کے حکم ہے۔ ایک انسان نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وہ بیوی عدت کر رہی ہے، کہہ کی طلاق کی، کہ اسی دوران شوہر کا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جو طلاق جس نے دی ہے، جس نے طلاق دی ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب کیا کرے؟ کہ اس عدت کا جو عدت کر رہی تھی اب تک طلاق کی، وہ منہدم ہو جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب شروع عدت کر رہی کیا کی؟ وفات کی، وفات کی عدت کر رہی ہے، اور اس پر عدت ہے وفات کی۔ فلو انقضت عدت الوفات، اگر وفات کی عدت گزر جائے، ولم یغسل الزوج سواء تزوجت بغیرہ بعد الانقضاء ام لا، فهل يجوز لها تغسيله؟ ایک کہنے ذکر الشہید فی الذکر ومثلہ فی جامع المقاصد جواز التغسیل لها بعد الانقضاء العدہ، کہہ رہے ہیں کہ جامع المقاصد میں یعنی شہید نے ذکر کیا ہے جامع، اور اسی طریقے سے جامع شہید نے کہا ذکر میں، اور اسی طریقے سے جامع المقاصد میں ہے کہ جائز ہے غسل دینا اللہ للمرأہ بعد انقضاء العدہ، عدت گزرنے کے بعد میت کو شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ نقطفی علی هذا المقدار، باقی انشاءاللہ غدا سے بھی، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔